السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اردو کا سبق نمبر 2 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 ویڈیو میں ہم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور ان کی جو خوبیاں تھیں 6 خوبیاں ان کے متعلق معلومات حاصل کری۔ اب ہم سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے سبق میں۔ ایک ان کے متعلق واقعہ اور بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے پیارے نبی ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، کاش یہ آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ نہایت دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو گھر کے افراد سے، باقی لوگوں سے کہا واللہ یہ سچی ہے، یعنی یہ بالکل سچ کہہ رہی ہے، اللہ اس بات کو جانتا ہے اور ان کی باتوں میں دکھاوا اور بناوٹ بالکل بھی نہیں ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور ایک واقعہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ وہ مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے وقت اپنی جان و مال کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ دیکھیے، پہلے ہم نے ان کی کچھ خوبیاں پڑھی۔ ایک تو رحم دل اور سخاوت ان کی خوبیوں میں شامل تھا۔ دوسرا، وہ باہمت اور عقلمند تھی، ان کے اندر صبر اور برداشت جیسی خوبیاں بھی تھیں۔ اور اب ہم جو ان کی آگے خوبی پڑھ رہے ہیں کہ ان کے اندر دکھاوا اور بناوٹ بالکل نہیں تھی۔ اور اگلی جو خوبی واقعی میں بیان ہو رہی ہے وہ ہے کہ کسی پریشان حال مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے وقت وہ اپنے جان و مال کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے گھر کو دشمنوں نے گھیر لیا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے کھچر پر سوار ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پانی لے کر ان کے پاس گئی۔ لیکن جن لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ واپس آئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کے ذریعے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو آپ کے نواسے ہیں، کھانا پانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کسی مرد صحابی کا نام آئے تو ہم پڑھیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی صحابیہ کا یعنی خاتون کا نام ہے صحابی کا تو پڑھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک اور خوبی ان کے اندر ہے کہ وہ کھانا بہت اچھا پکاتی تھی۔ اکثر اپنے ہاتھ سے پکایا ہوا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو دیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، کہ میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا کھانا پکانے والی عورت آج تک نہیں دیکھی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کا، کیونکہ وہ ایمان لے آئی تھی تو ان کے رشتہ دار غیر مسلم تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک ہی کرتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے اپنا مکان جو تھا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ وقف کرنے کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، اس مکان کو کسی بھی دین کے مذہب کے کاموں میں استعمال لایا جائے، یا اس کو بیچ کے اس کی رقم استعمال میں لے لی جائے۔ اور اپنے پاس رکھے ہوئے 1 لاکھ درہم اپنے بھانجے کو دینے کی وصیت کی۔ یہ وصیت وہ ہوتی ہے انتقال سے پہلے، جو انسان ہدایت دیتا ہے مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے، اسے وصیت کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال کی تھی۔ انہیں بقی نامی قبرستان میں دفن کیا گیا، جسے ہم عرف عام میں جنت البقیع بھی کہتے ہیں، اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ آیا ہجری سال کی شروعات اس وقت سے ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کری تھی، اسے کہتے ہیں ہجری سال۔ اور ہم جو جنوری فروری یہ جو سال ہوتا ہے، جو انگریزی مہینے، اسے کہتے ہیں عیسوی سال۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے شروع ہوا تھا اسے کہتے ہیں ہجری سال۔ ہمارا یہ سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں دوسرے سبق کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ خدا حافظ۔